پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا خاتم النبیین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، اشرف الاولین والآخرین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحسین علیہ الصلاة والسلام: الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ مولا کے فرمائشات میں سے ایک کلام، ایک مطلب جس کو آپ نے بارہا اپنے اس عاشورائی قیام کے دوران دہرایا، وہ دنیا کے بارے میں ہے۔ جب آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوئی، فرزدق سے جب عراق کے حالات آپ نے دریافت کیا تو فرزدق نے عرض کیا: مولا، سب کے دل آپ کے ساتھ، کیونکہ کوفہ والے، عراق والے محب علی تھے، محب اہل بیت تھے، علی کی حکومت رہی کوفے پر۔ عالم اسلام میں جس شہر کا، اگر آپ کسی شہر کے بارے میں کہیں گے محب علی ہے تو وہ کوفہ کا شہر تھا۔ سب سے زیادہ کوفہ والے محب تھے، اور سب سے زیادہ اس شہر میں شیعہ رہتے تھے، چاہے سیاسی شیعہ ہو چاہے اعتقادی شیعہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت آپ خود دیکھتے ہیں آج کل عالم اسلام میں سارے عالم اسلام والے محبت اہل بیت کے دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ مستند احادیث کے ذریعے، آیات قرآن کے ذریعے محبت اہل بیت کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر ان محبت کرنے والوں میں سر فہرست شیعیان اہل بیت ہے، پھر اہل سنت ہے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، وہ محبت اہل بیت کرتے ہیں، محبت علی کرتے ہیں، اور پھر دوسرے فرقے ہے، دیوبندی ہے وغیرہ ہے۔ تو درجات ہے، تو کوفہ میں بھی عام طور پر ہی محب اہل بیت تھے۔ عرض کیا بڑی سازشیں ہوئی، اہل بیت کے فضائل کی خبریں چھپائی گئی، لیکن اس کے باوجود کوفہ والے بہت حد تک آگاہ تھے، اسی لیے بڑی تعداد میں تقریباً پورا کوفہ محب اہل بیت تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر شیعہ تھے، لیکن سیاسی شیعہ، یعنی علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو حکومت کے حقدار سمجھتے تھے، اگرچہ ہماری طرح اعتقادی شیعہ نہیں تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل بدلتے تھے، قیام کربلا سے پہلے بھی، قیام کربلا کے بعد بھی۔ ان کا خط بھی یہی تھا کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ تو ایک شیعہ اعتقادی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے، پہلے ایک شیعہ سیاسی کہہ سکتا ہے کہ ہم بیعت کے بعد امام بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، اسی لیے ہم نے ابھی تک کسی کے بیعت نہیں کی ہے، آپ کے انتظار میں ہیں۔ اسی لیے یہ شیعہ سیاسی تھے، اگرچہ ایک بڑی تعداد میں کوفہ میں اعتقادی شیعہ تھے جو ہم جیسے تھے، اگرچہ کمزور لوگ تھے،
مخلصین جیلوں میں گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے۔ لیکن اعتقادی شیعہ بھی ابھی ہم جیسے لوگ ہیں، ہمیں دیکھیے کس حد تک دنیاوی مفادات پر الہی احکام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو مولانا حدیث بیان فرمایا یہاں پر، وہ سب پر صادق آتا ہے، سارے انسانوں پر صادق آتا ہے۔ امام نے بھی سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے، شیعوں کو اس سے خارج نہیں کیا ہے، سارے انسانوں کی طبیعت ہے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں۔ عبد کا جمع عبید ہے، ایک جمع عباد ہے، ایک جمع عبید ہے۔ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، خدا کے بندے ہیں یا نہیں؟ کہتے دین تو ہے ان کے پاس، دین کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندے ہیں، لیکن یہ زبان کے حد تک۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ یا فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، جب یہ دوچار ہو جاتے ہیں آزمائشوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ دوچار ہو جاتے ہیں، تو ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، کس کا بندہ ہے واضح ہو جاتا ہے۔ قل الدیانون، اس وقت دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ جس کا بندہ ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو امام نے فرزدق کے اس جملے کے جواب میں یہی فرمایا، سارے لوگ دنیا کے بندے ہیں، اسی لیے امتحان کے وقت ٹھیک ہے دل ہمارے ساتھ، لیکن تلوار ہمارے برخلاف یزید کے حق میں چلے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ شب عاشور بھی، روز عاشور بھی اہل بیت کو خصوصی طور پر اہل بیت کو جمع فرما کر فرمایا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی مثال ایک سایہ کی مثال ہے، جو ایک لمحہ بھر کے لیے یہ سایہ رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، یا اس پانی کی مثال ہے جو برتن سے پانی گرایا گیا ہے، تھوڑا سا چند قطرے برتن کے اندر رہ جاتا ہے۔ دنیا آخرت کی نسبت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حقیقت میں کیوں امام نے فرمایا؟ یہی فرمایا کہ ابھی مسلمان ہے سب، کلمہ گو ہے سب، اس کے باوجود دشمن اسلام یزید کے ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو فتح مکہ تک دشمن اسلام تھے، فتح مکہ کے دوران مجبوری کے ساتھ مسلمان بن گئے، پھر اسلام کے خلاف سازشیں کر کے اسلامی حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے نتیجے میں اسلام سے، اہل بیت سے، مکہ سے، مدینہ سے، قرآن سے، اصحاب پیغمبر سے انتقام لینے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کیوں ان کے ساتھ دے رہے ہیں؟ فرماتے وہی دنیا کے بندے ہیں، دنیا حکمرانوں کے پاس ہے، اسی لیے دنیا کے ساتھ دیتے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ دل میں اگرچہ محبت پیغمبر ہو، محبت حسین ہو، محبت جنت ہو، لیکن جنت پر جہنم کو اختیار کرتے یہ لوگ، خدا پر شیطان کو ترجیح دیتے یہ لوگ۔ اسی وقت آپ نے دیکھا اس لشکر ابن زیاد میں سے ہزاروں کی تعداد میں، دسیوں ہزار کی تعداد میں لشکر ہے، ان میں سے ایک حر نکلتا ہے اور کچھ چند، وہ حر کہتا ہے کہ میں اپنی جنت پر جہنم کو اختیار نہیں کروں گا، جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے انسانوں کی گمراہی کا۔ سب سے اہم وجہ دنیا پرستی ہے، خدا پرستی کی جگہ پر، اور مسلمانوں کے بھی، شیعوں کے بھی، ذمہ دار افراد کی بھی ناکامی کے اہم وجہ دنیا پرستی ہے۔ خود دنیا جہنم میں اگر تبدیل ہو گئی ہے، اس کی وجہ بھی دنیا پرستی ہے۔ اگر خدا پرستی ہو تو دنیا جنت کی نظیر بن جائے گی، اور مؤمنین ایمان سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ عموماً دنیا کی وجہ سے لوگ
بعض اوقات گناہگار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی اہمیت ویسے بھی جائز جو دنیا جائز ہے وہ بھی آخرت کی نسبت میں اس کی اہمیت کمتر ہے۔ دنیا کو دنیا کہتے ہیں پست ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ساری چیزیں آخرت کی نسبت میں ناچیز ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جائز دنیا، خود جائز دنیا میں آخرت کے ساتھ اس کو مقایسہ کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے، مدت محدود، نعمتیں محدود، غم و غصہ سے کوئی خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور ناجائز دنیا تو انسان کو سعادت ابدی سے محروم کرتی ہے، اسی لیے دنیا پست ہے آخرت کی نسبت میں۔ دنیا کا ایک معنی پست حدیث نبوی میں ہے، انما سمیت الدنیا دنیا لانها دنیہ، دنیا اس لیے دنیا کہلائی کہ چونکہ پست ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا انسانوں کو پستیوں کی طرف دعوت دیتی ہے، دنیا انسانوں کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اخلاقی میدان میں دنیا انسان کو بدترین کردار کی طرف، بدترین اعمال کی طرف، بدترین افکار کی طرف، بدترین چاہتوں کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو دنیا خود پست ہونے کی وجہ سے اپنے ماننے والوں کو بھی پستی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ دنیا کی نسبت میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو تاریک دنیا ہے، جیسا متصوفہ ہے، قدیم زمانے میں یونانی دور میں رواقی تھے، تاریک دنیا تھے، قبریں کھود کر اس میں رہتے تھے، تاریک دنیا۔ دوسرا قسم دنیا کے غلام تھے، دنیا کی مفادات کے لیے، حکومت کے لیے، پیسے کے لیے نبی کو، امام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عبد دنیا، دنیا کا غلام، ذلیل غلام۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ دنیا کو ترک بھی نہیں کرتے ہیں، دنیا کے غلام بھی نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے اوپر حاکم ہے، دنیا ان کی غلام ہے، دنیا کے اوپر حاکم ہے، حکومت کرتے ہیں، دنیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو دنیا کا بندہ ہے دنیا کے مقاصد کے لیے خود استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا بندہ ہو، اس کی توحید بھی دنیا کے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی نبوت بھی دنیا کے مفاد کے لیے، اس کے قرآن بھی دنیا کے مفاد کے لیے، اس کے تمام عقائد و اعمال استعمال ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے۔ وہ خود بھی دنیا کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، عزیز و اقارب کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی عبد دنیا ہے، سب کچھ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے حکمران، مسلمانوں کے حکمران کو دیکھیے، سیاست مداروں کو دیکھیے، دنیاوی مفادات کے لیے مکہ کو استعمال کرتے ہیں، مدینہ کو استعمال کرتے ہیں۔ مکہ و مدینہ بچانے کے بہانے سے حوثی غریبوں پر حملہ کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے۔ حوثی غریب اور مظلوم لوگوں کے کیا تعلق ہے مکہ و مدینہ سے؟ ان کو بچانے کے نام سے ان کے قتل عام کرتا ہے۔ مکہ و مدینہ کے بہانے سے اسرائیل غاصب کے ساتھ دیتے ہیں، امریکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ دیتے ہیں۔ ابھی بیت المقدس بھی اسرائیل کو دے دیا، اس کے باوجود بھی مکہ و مدینہ کے جو محافظ ہے، خادم الحرمین ہے، وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل و امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ ایران ہے، دشمنی کرتے ہیں، حزب اللہ ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی در حقیقت یہ لوگ خود بھی دنیا کے غلام ہو جاتے ہیں، ان کا دین بھی دنیا کا غلام ہو جاتا ہے۔ بن سلمان امریکہ جب چلا گیا 1-2 مہینے کے لیے اپنی ولایت عہدی کو مضبوط کرنے کے لیے، تو خود نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے حکم کے مطابق دین کو استعمال کیا سیاسی مفادات کے لیے۔ آپ دیکھ رہے مکہ و مدینہ بچانے کے بہانے سے اپنے تمام مخالف حکومتوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، مخالف گروہوں کو دباتا ہے۔ قرآن کی غلط تفسیر کر کے ان کے مفتی دیکھیے کتنا فتویٰ 180 درجہ ان کا فتویٰ بدل گیا۔ مسلمانوں کے قتل عام کے بھی فتویٰ دیا، اور ابھی
ٹرمپ کو نجات دینے والا اور حکمران کے لیے ہر ناجائز کام کو جائز قرار دینے والے بن گئے۔ تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے خدا سے لے کر قیامت تک عزیز و اقارب سب کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے، کیونکہ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ لیکن تیسرا وہ ہے جو نہ دنیا کے بندے ہیں نہ تارک دنیا ہے۔ انبیاء الہی ائمہ اطہار یہی لوگ ہیں، تارک دنیا نہیں ہیں۔ علی نے سب سے بڑی حکومت کی اور حکومت کو بچانے کے لیے جنگیں لڑی، حکومت کے حصول کے لیے کوششیں کی، اور امام زمانہ جب آئیں گے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے، اور سب سے بڑی حکومت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ حکومت ہوگی۔ حضرت سلیمان خدا کے پیغمبر نے عظیم حکومت انسان اور جن دونوں پر حکومت کی، ہواؤں پر چلے۔ تو حکومت دیکھیے، حکومت دنیا کے سب سے بڑی مثال ہے، یعنی سارے گناہ جرم جنایت کے اہم وجہ ایک حکومت ہے، اقتدار ہے۔ لیکن اولیاء اللہ، انبیاء الہی، خدا والے اس حکومت کو خدا کی مرضی کے لیے اس سے کام لیتے ہیں۔ علی فرماتے مجھے آتا ہے کس طرح سے حکومت چلاؤں، کس طرح سے تمہیں ٹھیک کروں، لیکن حکومت کرنے کے لیے، تم کو سیدھا کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حکم خدا سے لولا التقى لکنت ادھى العرب، تقوا میرا راہ میں مانع نہ ہوتی، عرب کا سب سے بڑا زیرک سیاست مدار میں ہوتا۔ تو یہ دنیا ہے کہ دنیا بھی لیتے ہیں، دنیا سے استفادہ کرتے۔ علی فرماتے ہیں اولیاء متقی لوگ، پرہیزگار لوگ دنیا میں بادشاہوں کی طرح حکومت کی کرتے ہیں، دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں انبیاء کے ساتھ سر سفرہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں پیسہ والوں کی طرح لباس پہنتے ہیں، آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، اولیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ، لیکن بات فرق اتنا ہے، یہ دنیا کے آقا ہے، دنیا کے غلام نہیں ہے۔ یہ دنیا کو، اپنی حکومت کو، اپنی اقتدار کو، اپنی صلاحیتوں کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو دنیا کے بندے ہیں، خدا و پیغمبر و دین کو اپنے شیطانی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب دیکھیے جنگ خندق میں ایک لمحہ کے لیے غصہ آیا تو پیچھے ہٹ گئے، غصہ ٹھنڈے ہونے تک عمر ابن عبدود پر حملہ نہیں کیا، جبکہ شرعاً جائز تھا۔ اس کے باوجود شرعاً جائز تھا، جب اس نے آب دہان آپ کی طرف اشارہ کیا تو غصہ آیا تو جائز تھا، لیکن اس کے باوجود صرف اپنی شجاعت کو، اپنی طاقت کو خدا کے لیے استعمال کرنا چاہتے، غیر خدا کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے، فانی فی اللہ ہے۔ تو تین گروہ ہے، ایک گروہ تارک دنیا، یہ دین میں پسندیدہ نہیں، عموماً حکمران یہی چاہتے ہیں، اسی لیے صوفیوں کی بڑی حمایت کرتے تھے خلفاء، کیونکہ صوفیوں میں دیندار لوگ، اچھے لوگ، علماء تصوف کے نام سے کنار پر جب جائیں گے، حکمرانوں کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں رہے گا، تو حکمران زیادہ سے زیادہ عوام پر ظلم کر سکتا ہے، دین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو علماء حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان کے نقصان میں ہوتے ہیں یہ تصوف۔ حکمران کہتے دیکھو یہ دیندار علماء، صوفیاء کرام دیندار ہے، خدا والے ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، تم اصل میں سیاست مدار ہو، اقتدار چاہتے ہو، اس لیے ہمارے خلاف بات کرتے ہو۔ تو جو خدا کے راہ میں قیام کرنے والے علماء ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں ایسے تارکان دین۔ اسی لیے تارکان دنیا حکمرانوں کے گناہوں کے لیے جواز کا باعث بنتا تھا اپنی خاموشی کی وجہ سے، اور دوسرے اہل ایمان جو باطل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ان کو استعمال کرتے تھے، یہ کہہ کر
کہ یہ دیکھو خدا والے ہے، خاموش ہے، تمہیں کیا ہو رہا. یہ دوسرا وہ لوگ جو دنیا کے غلام ہیں، معاشرے کی اکثریت وہی لوگ ہیں جو دنیا کے غلام ہیں، چاہے سیاستمدار ہو، چاہے علماء ہو، چاہے عوام ہو. ظاہر ہے جس کے پاس وسائل زیادہ ہے اس کی غلامی زیادہ سامنے آ جاتی ہے. ایک عام آدمی ہے عوام الناس میں سے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے غلامی کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کا بندہ ہے، دنیاوی مفادات کے لیے اصولوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور تیسرا اولیاء اللہ ہے، پیغمبران الہی، ائمہ اطہار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرتے ہیں، دنیا کے نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی تمام صلاحیتوں کو، مال، حکومت، سب کو خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ذرہ برابر حکم خدا کے نافرمانی نہیں کرتے. اب دنیاوی لحاظ سے کچھ لوگ دنیا سے بھی محروم ہیں، آخرت سے بھی محروم ہیں. دنیا میں بھی بدقسمت، آخرت میں بھی بدقسمت. یہ ایک. دوسرے لوگ دنیا دار ہے، آخرت سے محروم ہے. دنیا میں کچھ کماتے ہیں، اچھی زندگی گزرتی ہے، آخرت سے محروم. تیسرے قسم کے لوگ آخرت سے بھی، تیسرے قسم کے لوگ کیا نام ہے، آخرت ان کے پاس ہے لیکن دنیا میں مظلومانہ زندگی گزاری ہے، سختی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. چوتھے وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی حاصل ان کو ملتی ہے، آخرت بھی ان کو ملتی ہے، سعادت مند لوگ ہیں. اگر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کرے، دنیا میں بھی سعادت مند، آخرت میں بھی سعادت مند ہو سکتے ہیں. تو مولا امیر المومنین یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مذمت بھی کرتے، تعریف بھی کرتے ہیں. ایک دفعہ فرماتے ہیں انا کاب الدنیا علی وجہہا، میں دنیا کو اپنے منہ کے بل گرایا ہے. میں نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیا ہے. مولا دنیا کو 3 دفعہ آپ نے طلاق دیے تو حکومت پر آپ تھے، آپ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی. ظاہر ہے یہ دنیا نہیں، دنیا پرستی یہ ہے کہ انسان دنیاوی مفادات کے لیے خدا کے نافرمانی کرے، لیکن دنیاوی مفادات کو، دنیا کو خدا کی خوشنودی کے راہ میں خرچ کرے تو یہ عین آخرت. امام حسن مجتبیٰ فرماتے تم اپنے بدن کے ساتھ دنیا میں رہو، اپنے روح کے ساتھ آخرت میں رہو. یعنی اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنتی کام کر سکتے ہو. امام محمد باقر سے کسی نے عرض کہ مولا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کیا مطلب؟ کمانے سے، پیسے سے محبت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں کماتے ہو، کیوں پیسے جمع کرتے ہو؟ کہا کہ تاکہ اس کے ذریعے اپنی ضرورتیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں، اپنے عزیز و اقارب کی ضرورتیں پوری کروں اور مہمانوں کو کھانا کھلاؤں وغیرہ. آپ نے فرمایا یہ تو دنیا پرستی نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے. تو اس قسم کی دنیا عین آخرت، انسان کو خدا سے نزدیک کرنے والی دنیا ہے. جتنا آپ کے پاس دولت ہو، حکومت ہو، یہ عین آخرت ہے. دوسری قسم کی دنیا یہ ہے کہ وہ دنیا ایسا جائز دنیا ہے، نہ آخرت سے آپ کو نزدیک کرتی ہے، نہ آخرت سے دور، نہ خدا سے نزدیک، نہ خدا سے دور، وہ جائز دنیا ہے. تیسری دنیا وہ ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انبیاء اور ائمہ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ دنیا شریعت کی نگاہ میں مذموم دنیا ہے جو انسان کو خدا سے، دین سے، انسانیت سے، شرافت سے، آخرت سے، جنت سے دور کرے. قد افلح من تزکا، قرآن فرماتا ہے کامیاب ہوا آدمی جس نے اپنا آپ کو پاک کیا. وذکر اسم ربی فصلی، خدا کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لوگ کامیاب ہیں لیکن تمہارے ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. یہی تمہاری کمزوری ہے. ترجیح نہ دو تو دنیا سے بہترین فائدہ اٹھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. تو دیکھ مولا امیر المومنین ایک جگہ پر جمع فرماتے ہیں، جب کسی نے دنیا کی مذمت کی، علی نے یہی فرمایا الدنیا دار صدق لمن صدقها ایھا الذام للدنیا المغتر بها. نہج البلاغہ فرماتے اے
دنیا کے مذمت کرنے والا اور دنیا کے دھوکے میں آنے والا، الدنیا دار صدق لمن صدقہا، دنیا سچائی کی جگہ ہے اگر کوئی سچائی کے ساتھ پیش آ جائے، سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ، مکر و فریب کے ساتھ پیش نہ آؤ، دنیا میں کامیابی کے تمام صحیح راستوں پر چلو، سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ، دنیا آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی۔ ابھی مغربی دنیا کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہی کہ وہ ہم سے زیادہ دنیاوی مسائل میں صحیح کام کرتے ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ دنیاوی مسائل میں تعلیم ہو، کارخانے میں کام ہو، تجارت ہو، ہمارے بنسبت وہ دنیا کے ساتھ صحیح پیش آتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ الدنیا دار صدق لمن صدقہا، سچائی کی جگہ ہے اس کے لیے جو سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دار موعظۃ لمن اتعظ بہا، اگر وعظ حاصل کرے، دنیا وعظ کی جگہ ہے۔ فرعون کی زندگی، حامان کی زندگی، نمرود کی زندگی کا مطالعہ کرو، حضرت ابراہیم کی زندگی، حضرت نوح کی زندگی، حضرت موسیٰ کی زندگی، پیغمبر خدا کی زندگی، آل محمد کی زندگی، بنو امیہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، وعظ حاصل کرنے کی جگہ ہے یہ۔ دار عافیت لمن وعاہا، اگر کوئی دنیا کو صحیح معنوں میں سمجھے عافیت حاصل کرے گا، دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت۔ الدنیا متجر اولیاء اللہ، یہاں پر دنیا میں لوگ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ انسان کے پاس واحد سرمایہ اسی دنیاوی زندگی ہے، انسان کے پاس واحد سرمایہ دنیاوی زندگی، اسی سرمایہ کے ساتھ خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ وَمَحْبَطُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، خدا کے فرشتے اسی دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ تو علی اس طرح سے مسلسل تعریفیں کرتے دنیا کے، دنیا کو سمجھو، دنیا سے صحیح فائدہ اٹھاؤ تو دنیا میں بھی سعادت، آخرت میں بھی سعادت مند ہوں گے۔ بس دین کہتا ہے دنیا سے بہترین فائدہ اٹھاؤ، صرف دنیا کا غلام مت بنو، دنیا کا آقا بن گو، یعنی تم اپنے مقاصد کے لیے دنیا کو استعمال کرو تو دنیا کا آقا ہے، اگر دنیا کے مقاصد کے لیے آپ استعمال ہو جائیں گے تو دنیا کے غلام ہیں۔ کچھ لوگ بے بس ہیں، اگر 1 ارب روپیہ ناجائز طریقے سے مل رہا ہے، چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، حکومت مل رہی ہے، چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے ناجائز طریقے سے، یعنی عبد ہے، یعنی اپنے اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ابھی دنیا، اگر پوری دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، آپ یورپ، امریکہ، تیسری دنیا، پہلی دنیا، دوسری دنیا، تیسری دنیا، عالم اسلام، ہر جگہ دیکھیں جتنی برائیاں ہیں اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، کس کی وجہ کیا ہے، دیکھیں گے دنیا ہے۔ ان تمام برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ دنیا ہے، یا اقتدار کے لیے ہے، یا مال کے لیے ہے، یا پارٹی بنانے کے لیے ہے، خلاصہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے یہ برائیاں معاشرے میں ہیں۔ اگر دنیا پرستی نہ ہو، یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ اگر ایک ڈاکٹر دنیا پرست ہو تو بیماری سمجھ میں بھی نہ آ جائے، بیمار کو پھنساتا رہے گا۔ اگر خدا پرست ہو تو بیماری سمجھ میں نہ آ جائے تو اس کی رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا۔ ایک دکاندار اگر دنیا پرست ہو تو دیکھیں کتنا مکر و فریب سے کام لیتا ہے، مردار مرغیوں کو بیچتا ہے اور چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر خدا پرست ہو ایسا کام نہیں کرے گا، یعنی دنیا جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی اگر خدا پرستی ہو۔ اسی لیے یہی دنیا امام زمانہ کے دور میں کیسی دنیا ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں کیسی دنیا ہوگی، بیڑیا اور بیڑ مل کر پانی پئیں گے، یہ ادبی تعبیر ہے، یعنی ایسا امن و امان ہوگا کہ بیڑیا کی طبیعت میں بیڑ کو چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، کھانا ہے، اس کے باوجود ایسی تبدیلی آ جاتی ہے، ایسا انقلاب آ جاتا ہے جب خدا پرستی ہو۔ یہ دنیا جنت میں، ابھی اگر دنیا جہنم کے نمونہ پیش کر رہی، اس کی وجہ خدا پرستی نہ ہونے کی وجہ سے۔ بدقسمتی سے ہمارا عالم اسلام میں آپ دیکھ کر سکون محسوس نہیں کر، امن نہیں ہے، امان نہیں ہے، خرابیاں ہیں، ملاوٹیں ہیں۔ مغربی دنیا کی حالت بہتر ہے، کیوں؟ وہاں خدا پرستی بھی نہیں ہے،
صرف وہاں تھوڑی سی قانون پر زور سے عمل کراتے ہیں، زور سے قانون پر عمل ہوتا ہے، حکومتی مشینری مضبوط ہے، اسی لیے زندگی آسان تر ہے۔ ہمارے یہاں البتہ عبادت ہمارے یہاں ہے، وہاں نہیں ہے، پردہ ہمارے ادھر ہے، وہاں نہیں ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں معنویات کے لحاظ سے مغربی دنیا آگے ہے، لیکن ایک آسائش کے ساتھ زندگی کے وسائل وہاں فراہم، اس کی وجہ یہی ہے۔ اب خدا پرستی ہو تو یہاں پر ہر حوالے سے جنت کی مثال پیش ہو سکتی ہے۔ اور تو دنیا کی محبت کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس ہو تو ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ، اپنی فیملی کے لیے بھی نقصان دہ، اور پوری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ، اور دنیا بدبخت۔ اگر دین کی حکومت ہو، خدا کی حکومت ہو، ذاتی لحاظ سے بھی اطمینان کے مقام پر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فیملی کے لحاظ سے بھی بہترین فیملی، اور پوری دنیا کے لحاظ سے بھی باعث رحمت ہے۔ اس لیے انبیاء اور ائمہ اطہار، اولیاء الہی باعث رحمت تھے پورے اہل عالم کے لیے۔ تو یہ خلاصہ ہے ان گفتگو کا۔ اب دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا معنی تو میں نے کیا، لیکن دنیا کی مثالیں کیا ہے، مصداق کیا ہے؟ مال دنیا کا ایک مصداق، حکومت دنیا کا ایک مصداق، بیوی اور اولاد دنیا کا ایک مصداق، بہترین مکانات وہ بھی مال کا حصہ ہے، دنیا کے مصداق، لذتیں لینا اس دنیا سے، دنیا کے نعمتوں سے، یہ دنیا کے مصداق ہے، زندگی زیادہ کرنا، زندگی کرنا، صحت و سلامت دنیا کی مصداق۔ یہی دنیا ہے نا۔ دنیا میں جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، حکومت ہے، مال ہے، شہرت ہے، پارٹی ہے، اور اولاد ہے، زوجہ ہے، صحت ہے، لذتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہی پہ زندگی کرنا ہے۔ لو یعمر 1000 سنہ، یعنی 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے انسان، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ 1000 کو بطور مثال عرض کیا، انسان کی فطرت میں ہے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن اس دنیا میں نہیں، اس عالم میں، عالم آخرت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ دنیا ہے، اس میں سے کوئی چیز بری چیز نہیں ہے۔ حکومت دیکھیں گے، حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت علی کی حکومت، پیغمبر خدا کی حکومت، امام زمانہ کی حکومت، لیکن حکومت کو علی کس کے لیے چاہتے ہیں؟ خدا کی اطاعت کے لیے۔ امیر شام خدا کے نافرمانی کے لیے چاہتا ہے۔ فرق یہی ہے۔ مال خدیجہ کے ذریعے اسلام کی خدمت کی، جناب سیدہ کو فدق دیا تاکہ امامت کی حمایت کر سکے۔ اور مال، حدیث میں ہے نعم المال الحلال للرجل الصالح، مال حلال رجل الصالح کے لیے بہترین نعمت ہے۔ اصل اسلام میں مسلمانوں کو دین میں اجازت ہے مال سے استفادہ کرنے کی۔ اگر مسلمان نہ ہو تو کم از کم کافر حربی نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو دیکھیے یہ مال بھی اگر مذموم چیز نہیں ہے، اسی طرح سے بیوی، اسی طرح سے اولاد۔ دین تو کہتا ہے زیادہ بچے ہو، انگریز کہتے ہیں کم بچے ہو۔ تو ابھی ہمارے مسلمان انگریزوں سے بھی آگے بڑھ گئے، ابھی وہ لوگ زیادہ بچے والے ہیں، مسلمان کم بچے والے ہو رہے ہیں۔ اور لذتیں، جتنے لذتیں لینا چاہے لے سکتے آپ، جائز لذتیں۔ جتنے ناجائز لذتیں ہیں ان کے مقابل میں جائز لذتیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ایک جگہ پر کوئی ناجائز لذت ہو وہ جائز لذت نہ ہو، نہیں، اس کے مقابل میں جائز لذتیں ہیں۔ اور یہ کوئی بھی منع نہیں ہے۔ اگر یہ منع ہوتا، یہ بری چیزیں ہوتی تو جنت میں نہ ہوتی۔ جنت میں جو مال انسان کو ملتا ہے، جو حکومت انسان کو ملتی ہے، یعنی انسان ارادہ کرتا ہے درخت وجود میں آتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے ایک قصر، ایک محل وجود میں آ جاتا ہے ارادہ کے ساتھ۔ یہ طاقت انسان کو دنیا میں نہیں، انسان میں ان ہستیوں کے پاس یہ طاقت ہے جن کے پاس ولایت تکوینی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں دیکھیے ہر جنتی کو یہ حق ملتا ہے
کہ جو ارادہ کرتا ہے وہ وجود میں آتا ہے. اتنی صاحب قدرت ہے, اتنی صاحب ریاست ہے, اتنی مال کے مالک ہے کہ آسمان و زمین کے برابر جنت اس کو ملتی ہے. اور حور العین, اولاد, ازواج, لذتیں, جنت کے لذت کے مقابل میں دنیا کے لذت کی کیا حیثیت ہے؟ عمر, زندگی جنت میں کیا ہے؟ ابد تک انسان زندہ ہے, دنیاوی زندگی محدود ہے. تو یہ چیزیں جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے ہر جرم و جنایت کرتے ہیں, یہ چیزیں بری چیزیں نہیں ہیں. جنت میں ان سے زیادہ ہے. صرف یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جائز راستے سے حاصل کرتے ہیں یا ناجائز راستے سے. جائز راستے سے حاصل کرتے یا ناجائز راستے سے. اہم چیز یہی ہے. مال, حکومت, لذات, پارٹی, یہ ساری چیزیں ایک جائز راستے سے بھی حاصل کر سکتے, ناجائز راستے سے بھی حاصل کر سکتے. جائز راستے سے حاصل کرنے کا حکم ہے, ورنہ خود بری چیزیں نہیں ہیں. بری چیزیں ہوتی تو جنت میں یہ چیزیں نہ ہوتی. تو مسئلہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کی فکر تبدیل ہو جائے کہ دنیا جو مذموم ہے وہ کون سی ہے, محبوب دنیا کون سی ہے, اور اس کی حب اور بغض میں تبدیلی آ جائے. محبوب اصلی خدا اور پیغمبر اور آل پیغمبر اور مؤمنین اور دین, یعنی اس کی معرفت میں تبدیلی آ جائے, دنیا اور آخرت کی شناخت میں تبدیلی آ جائے, محبتوں میں تبدیلی آ جائے, حب للہ ہو, بغض للہ ہو, تو سارے مسائل حل ہو جائے گا. بس یہی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی حکومت امام زمانے کے پاس ہوگی. فرق کیا ہے؟ وہ حکومت کا بندہ نہیں ہے, حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن دنیا والوں میں اگر ایک تھوڑا سا عہدہ ہو تو خود عہدہ کے ہاتھ میں, اس عہدہ کے لیے ہر جرم و جنایت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس عہدہ تک پہنچنے کے لیے یا اس عہدہ کو بچانے کے لیے. تو دین کہتا ہے تم خدا کا بندہ بنو, دنیا کا مالک بنو. دنیا پرستی کہتی ہے تم دنیا کا بندہ بنو, خدا کو چھوڑ دو. اسی لیے دنیا میں یہی ظلم و ستم وغیرہ ہے. سید الشہداء کربلا کے میدان میں یہی فرماتے ہیں, الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں, دین زبان کے حد تک ہے. وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ, جب دو چار ہو جاتے بلا اور مصائب کے ساتھ, قلت دیانون, دیندار کم رہ جاتے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ شیخ نراقی, انہوں نے معراج السعادہ کی کتاب لکھی ہے, اور کتاب وعظ و نصیحت و زہد کے بارے میں ہے. اس کی اردو میں بھی ترجمہ ہے عروج السعادہ کے نام سے. تو انہوں نے ان کی کتاب بازار میں گئی تو ایک عابد نے اس کتاب کا مطالعہ کیا, بہت پسند آئی. سوچا جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ تو بہت بڑا پیر ہوگا, بڑا ولی ہوگا. اس کی زیارت کے لیے نکلا. آپ جانتے ہیں خدا کی زیارت مسجد میں, روایات میں ہے مسجد میں جانا, در حقیقت خدا کی زیارت کے لیے جانا ہے. پیغمبر کی زیارت, ائمہ کی زیارت سب سے اعلیٰ زیارتیں ہیں. پھر علماء کی زیارت کی بڑی تاکید ہے. پھر مؤمنین کی زیارت کی بھی تاکید ہے. پھر رشتہ داروں کی زیارت کی بھی تاکید ہے. یہ سلسلہ اگرچہ ہمارے زمانے میں کم ہو رہا ہے, لیکن خلاصہ سفر کر کے آیا تاکہ اس عالم دین کی جو مجتہد وقت تھا اس کی زیارت کرے. جب اس کے گھر پہنچا دیکھا بہت زبردست مکان ہے, محل جیسا مکان ہے, قالیاں بچھی ہوئی. یہ کب کی بات ہے؟ 150-200 سال پرانی بات ہے, جب لوگ بڑے غریب ہوتے تھے. قالیاں بچھی ہوئی, لوگوں کا آمد و رفت ہے, بہت شاہانہ زندگی ہے. شاہانہ زندگی مضموم نہیں, اسرافی زندگی, اسراف کارانہ یا گناہ کارانہ زندگی مضموم ہے. ورنہ جنت کی زندگی شاہوں کی زندگی سے کہیں بہتر ہے, مضموم نہیں ہے وہ. تو شاہانہ زندگی دیکھی, اس کے دل پر بہت برا اثر پڑا, کیونکہ ہمارے لوگ حتی عابد لوگ بھی دین کی صحیح معرفت نہیں رکھتے ہیں. ناقص معرفت کے ساتھ دین ان کے پاس ہے, تو اسی ناقص معرفت کے معیار پر لوگوں کو تولتے ہیں. بہت بڑی غلطی یہی ہوتی, ناقص معلومات پر لوگوں کو تولتے ہیں. اس کے نتیجے میں ممکن ہے
خدا پرست کو کافر قرار دیتا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے جاہل رکھا گیا تاریخ اسلام میں کہ علی علیہ السلام کو کافر سمجھتے تھے. یہ بہت عجیب چیز ہے، یعنی انسان اس حد تک گمراہ ہو سکتا ہے. خلاصہ اس کے گھر پہنچا، اس کی زندگی کو دیکھ کر اس پر بہت منفی اثر پڑا. اٹھ کر آنے لگا تو ظاہراً شیخ نراقی نے اس کی شکل و شمائل کو اور اس کی چہرے کے تیور کو دیکھ کر اندازہ لگایا اس پر منفی اثر پڑا ہے. پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے وغیرہ، اس کے حالات پوچھا. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کربلا. فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں. تو شیخ نراقی نے فرمایا میں ابھی تمہارے ساتھ نکلتا ہوں. دونوں نکلے، کاشان سے نکلے. قم کے نزدیک جب پہنچا تو اس عابد نے کہا میرا لوٹا آپ کے گھر پر رہ گیا ہے. تو شیخ نے کہا کوئی حرج نہیں، یہاں سے اور ایک لوٹا خریدتے. کہا نہیں، اس لوٹے کے ساتھ میں نے 40 سال زندگی گزاری ہے، خاص انس ہے، میں نہیں چاہتا ہوں وہ لوٹا آپ کے گھر پر رہ جائے. اصرار کیا، واپس آئے. واپس جب آیا تو نراقی نے کہا دیکھو میں استاد ہوں، سینکڑوں طلباء کا استاد، لوگوں کا مرجع تقلید، یہ ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہے، لیکن ان سب نے ایک لمحہ کے لیے مجھ کو کربلا جانے سے نہیں روکا. لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ایک لوٹا نے تمہیں کربلا کے راستے سے واپس لایا. اہم دین یہ نہیں ہے. دیکھو تمہارے دل پر کس کی حکومت ہے، مال زیادہ ہونا کم ہونا، حکومت ہونا نہ ہونا معیار نہیں. معیار یہ ہے کہ تمہارے دل پر کس چیز کی حکومت ہے. کچھ نہیں، اسی لوٹے نے تم کو راہ کربلا سے واپس لایا. اسی کے دکھ معیاروں کو دیکھو. امام زمانہ کے حوالے سے جو مشہور ہے کہ روایت کے جیسے ہی آواز آئے گی جو پہلے آواز سنتے ہی جائیں گے وہ امام کے پاس پہنچیں گے. کتنے لوگ ایسے جرأت رکھتے، بیوی بچے سب کو چھوڑ کر نکل آئے. کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم نے بہت غور سے نہیں سوچا ہے، ورنہ ہم جب عام حالات میں سب کچھ کے لیے تیار ہے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے تو ہمارا اپنے ہزار مسئلہ نکلتا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل معیار یہی ہے کہ دل پر خدا کی حکومت ہے یا دنیا کی حکومت. دل میں محبوب خدا ہے یا دنیا. حدیث میں ہے آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ آپ محشور ہو جاتے. یہ حدیث میں ہے. تو آپ دیکھیں اپنے دلوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی معرفتوں کو صاف کرنا پڑے. کربلا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان یزید جو دشمن اسلام تھا، خاندانی لحاظ سے دشمن تھا، دادا باپ سب، حسین اس کے ساتھ دیا. حسین جو خود سید شباب اہل جنہ ہے، شیعہ سنی سب کا متفقاً علیہ روایت. ان کے والد علی مرتضیٰ جو معیار ہے منافق کی شناخت کا، باب علم نبی ہے، اور ان کے دادا پیغمبر خدا، ان کی ماں جناب سیدہ، سب. اب ایسے لوگوں نے، مسلمانوں نے حسین پر یزید کو کیوں ترجیح دیا؟ کیونکہ دنیا کے بندے تھے. دنیا کہتی تھی، یعنی کیا؟ پیسہ، مال کی محبت، حکومت کی محبت کہتی تھی تم یزید کے ساتھ دو گے تو پیسہ ملے گا، حکومت ملے گی. حسین کے ساتھ دو گے تو شہادت. عمر سعد نے یہی کہا، مولا رئی کی حکومت مجھے مل رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ دوں گا تو میرے جائیداد چھن جائے گا، میرے بچے خطرے میں پڑ جائیں گے. یہی ہے حکومت. دنیا کی حکومت جب ہے تو حسین کے ساتھ نہیں دے سکتے، حسین سے پہلے خدا کے ساتھ نہیں دے سکتے. چونکہ خدا کے ساتھ نہیں دے سکتے، حسین کے ساتھ نہیں دے سکتے. یہ خدا کے عبد نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، عبد الدنیا ہے، عبد ہوا و ہوس ہے. ہمیں اسی محرم میں یہ پیغام لینا پڑے گا. دنیا کی پوری دولت ہمارے پاس ہو تو بہت مفید ہے. کیوں؟ آپ کے پاس ایک خدا پرست کے نعم المال الحلال رجل صالح کہا. مال حلال بہترین چیز ہے رجل صالح کے لیے. آپ کے پاس دولت ہو، آپ دین کی عظیم ترین خدمت کر سکتے ہیں، مومنین کی عظیم ترین خدمت کر سکتے ہیں، مظلومون کی، غریبوں کی عظیم ترین خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس دولت ہو، آپ کا وزن دنیا میں 50 ممالک کے برابر ہوگا. آپ کے ملک کا وزن
آپ کے اثر بھی پورے ایک قوم سے زیادہ آپ کا اثر ہوگا آپ کے پاس اگر دولت ہو. کیوں امریکہ یہودیوں کے سامنے بے بس ہے؟ دولت کی وجہ سے. تو دولت پاکیزہ لوگوں کے پاس بہت بڑی نعمت ہے. حکومت پاکیزہ لوگوں کے پاس بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں ابھی انقلاب اسلامی میں حکومت نائب امام کے پاس حکومت ہے. اسی وجہ سے دیکھیے دنیا کے 83 ممالک سے تکفیری ناصبی آئے تاکہ جناب اعلان انہوں نے کیا سیدہ جناب شہزادی کے قبر کو منہدم کرے، کربلا اور نجف اور سامرہ کے عتبات کو منہدم کرے. لیکن حکومت کس کے پاس تھی؟ ایک ملک میں، وہ بھی ہر جگہ نہیں، ایک ملک میں حکومت خدا والے انسان کے پاس ہونے کی وجہ سے ان تمام دشمنان خدا کو ناکام بنایا اپنے ناپاک عزائم میں. تو یہ بہت عظیم ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے حکومت حاصل ہو، کوشش کرنا چاہیے علم ہمارے پاس ہو، سائنس ہمارے پاس ہو، ثقافت ہمارے پاس ہو، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہو، مال ہمارے پاس ہو، دولت ہمارے پاس ہو، سب کچھ ہو. اس کو انسانیت کے مفاد میں، دین کے مفاد میں، خدا کے خوشنودی کے لیے استعمال کرے تو سب سے بڑی خدمت ہم کر سکتے ہیں امام کے استقبال کے لیے. یہی ہے کہ آپ دنیا کو کس طرح سے امام کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. یہودیوں نے کس طرح سے ایک ہولوکاسٹ جو گزرا ہو واقعہ ہے اس کے لیے دنیا کو تیار کیا. تو ہمارے پاس گزرا ہوا کربلا ہے، آنے والا امام زمانہ ہے، اس کے لیے دنیا کو تیار کر سکتے ہیں. اس کی وجہ، اس کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ دنیا کی نعمتیں ہو، پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ کیوں لوگوں نے یزید کے ساتھ دیا، حسین تنہا رہ گئے؟ اس لیے کہ دنیا یزید کے پاس تھی، حکومت یزید کے پاس تھی اور لوگ دنیا پرست تھے، اسی لیے حسین کو تنہا چھوڑا. تو کربلا کے ایک اہم پیغام یہی ہے، اگر حق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، باطل کو شکست دینا چاہتے ہیں، دنیا پرست مت بنو. دنیا آپ کے اختیار میں ہو، آپ دنیا کے اختیار میں نہ ہو. یہ کربلا کا اہم پیغام ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا امام حسین نے جب شہزادہ علی اکبر کے سرانے گئے، فرمایا بیٹا آپ کی شہادت کے بعد دنیا میں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاک ہو دنیا کی زندگی پر، خاک ہو دنیا کی زندگی پر. ایسا جوان تھا جس پر حسین کو ناز تھا. اپنے بیٹے ہونے کے ناطے سے نہیں ہے صرف، اگرچہ بیٹے ہونے سے خوش ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی اپنے اولاد کی امامت کے لیے. قرآن میں فرماتا ہے متقی لوگ اپنی ذریت اور ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرتے ہیں، کہ ہماری ازواج اور ہماری ذریت اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. لیکن اہم چیز یہ تھا کہ علی اکبر کی عظمت کو دیکھیے کہ جس پر حسین ناز کرتے. حسین کرسی پر تشریف فرما تھے، ایک نیند کی حالت پیدا ہوئی، آپ جاگ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو علی اکبر نے پوچھا مولا کیا ہوا ہے؟ فرمایا عالم خواب میں دیکھا کوئی ہاتف آواز دے رہا، یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موت بھی جا رہی ہے. شہادت کی خبر تھی. تو علی اکبر نے پوچھا بابا ہم حق پر ہے یا نہیں؟ حسین نے فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں بعض وقت ایک بات والے بات کہنے کے لیے تمہید کے طور پر کوئی بات کی جاتی ہے. تمہیدی جملہ تھا. مثلا دو بھائی میں جھگڑا ہو کسی مال پر،
تو آپ کہتے آپ دونوں بھائی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہتے بھائی اگر ہے تو اتنے سے مال پر جھگڑا مت کرو. اصل میں بات کے کہنے کے لیے پہلا سوال ہوتا ہے. یہاں پر بھی علی نے پوچھا بابا ہم حق پر ہے یا نہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہے. فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت کے استقبال کے لیے جائے. کربلا کے میدان میں علی اکبر نے اس بات کو حقیقت بنا کر سچ کر کے دکھایا کربلا کے میدان میں. جب حسین کے اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت کی باری آئی، علی اکبر آئے، بابا مجھے بھی اذن جہاد دیجیے. شاید حسین بھی چاہتے تھے سب سے پہلا اپنی قربانی پیش کرے. فرمائے بیٹا جاؤ، بہنوں سے پھوپھیوں سے الوداع کر کے آ جاؤ. روایت میں ہے کہ علی اکبر خیمے کے اندر گئے. کیا گفتگو ہوئی کسی راوی نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن 3 دفعہ پردہ اٹھا. علی نکل رہے تھے، پردہ دوبارہ گرا. ایسا لگ رہا تھا کہ علی نکلنا چاہتے، سیدانیاں روک رہی ہے. 3 دفعہ پردہ اٹھا، آخر میں علی نکلے. حسین کی خدمت میں علی پہنچے، اجازت لی. حسین نے ایک نگاہ ڈالی علی اکبر کو. پر روایت کہتی فنظر الیہ نظرۃ آئس، مایوس لوگوں کی طرح مایوسانہ ایک نگاہ ڈالی علی اکبر پر. فرمایا بیٹا جاؤ میدان کی طرف، بیٹا میدان کی طرف جاؤ. پھر خدا کی درگاہ میں دست مبارک بلند کیا. اللہم فقد برز الی القوم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. خدایا اس قوم کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر تھا، سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر تھا. گفتار میں، اخلاق میں، شکل و شمائل میں، خلقت میں، خلق میں شبیہ پیغمبر تھا. جب ہم مشتاق ہو جاتے ہیں پیغمبر کی زیارت کے تو علی اکبر کی طرف دیکھتے ہیں. ایسا فرزند تھا، اس فرزند کو اعداء کے نرغے کی طرف بیچ رہے ہیں. حسین علی اکبر کی پہلی جنگ ہے، میدان میں جا کر خوب جنگ لڑتے ہیں، علی کی شجاعت کی یاد تازہ کراتے ہیں، دشمن کو تار و مار کرتے ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے کہ علی اکبر کو بڑی پیاس لگی، واپس آئے حسین کی خدمت میں. بابا بہت تھک گیا ہوں، سامان جنگ ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہے، کچھ پانی ہو تو عطا کیجئے. مقتل لکھنے والے کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے علی اکبر کو تو پتہ تھا خیمہ گاہ میں کوئی پانی نہیں ہے، کیوں مانگا؟ شاید 2 وجہ تھا. ایک وجہ یہ کہ علی اکبر کو حسین اتنے چاہتے تھے. ایک دفعہ سردیوں میں جب علی اکبر نے انگور مانگا، حسین نے جنت سے انگور لا کر علی اکبر کو دیا تھا. دوسرا وجہ یہ تھا علی اکبر اپنی مجبوری پیش کرنا چاہتے ہیں. بابا اگر میری جنگ میں کوتاہی ہو تو میری مجبوری تھی، میری پہلی جنگ تھی، گرمی کی شدت تھی، سامان جنگ جسم پر تھا، پیاس کی شدت تھی. گویا علی اکبر اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، بابا مجھے معاف کرنا. لیکن حسین پر بڑا گران گزرا، حسین پر بڑا گران گزرا. ابر بہار کی طرح آنسو بہا رہے ہیں. فرزند کی کڑیل جوان کی پہلی جنگ ہے، بابا سے انعام مانگ رہے ہیں، وہ بھی صرف پانی مانگ رہے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر لڑ سکے، جنگ کر سکے. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہان میں رکھ دی. علی اکبر چونک پڑے. بابا آپ مجھ سے
زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین نے فرمایا بیٹا چلے جانا، آپ کا نانا رسول خدا حوض کوثر کا پانی لیے آپ کے انتظار میں ہے۔ علی چلے گئے، علی میدان کی طرف چلے گئے، جنگ کی آخر میں آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو آپ پر۔ حسین میدان کی طرف گئے، لیکن علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھوڑے کے گردن پر ڈالا، اپنے سر کو گھوڑے کے سر پر رکھا، گھوڑا آگے نکلا لیکن دشمنوں کے درمیان پہنچا۔ ہر دشمن تلوار سے وار کرتا تھا۔ روایت میں فقطعوہ اربا اربا، علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حسین کو آواز دی بابا نانا رسول خدا نے حوض کوثر کا پانی مجھے پلایا ہے اور ایک کاسہ لے کر آپ کے انتظار میں ہے۔ نہ معلوم علی اکبر نے یہ کیوں کہا، شاید علی کے دل پر یہ ایک بڑا زخم تھا کہ میں نے بابا کو شرمندہ کیا۔ بابا نے وعدہ کیا تھا تاکہ ابھی بابا کو خوش کرنا چاہتے، بابا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جگہ پر نانا نے حوض کوثر کا پانی پلایا ہے۔ اب حسین پہنچ گئے علی کے سرانے، فرمایا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا خاک ہو دنیا پر آپ کے بعد۔ علی اکبر کو جوانوں سے فرمایا اٹھائیے، خیمہ گاہ لائیے، خیمہ گاہ کی طرف لایا۔ لیکن روایت میں ہے جیسے علی کی آواز آئی شہزادی زینب پہلے نکلی۔ علماء مقاتل کہتے ہیں اب حسین مجبور ہو گئے پہلے شہزادی کو خیمہ گاہ کی طرف واپس کرے، پھر علی کے سرانے آئے۔ علماء مقتل لکھتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ تھا کہ شہزادی سمجھ رہی تھی کہ علی کی لاش کو دیکھ کر حسین برداشت نہیں کر سکیں گے۔ علی کی اتنی عظمت تھی۔ روایت میں ہے جب علی کے سر ادھر پر یزید کی نگاہ پڑی، یزید نے پوچھا یہ کس کے سر ہے؟ بتایا گیا یہ علی اکبر کے سر مبارک ہے۔ تو اس نے کہا لوگوں علی کی شہادت کے بعد حسین کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حسین زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون